دوستو جاپان وہ ملک ہے جو ترقی اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے 50 سال آگے جیتا ہے۔ جاپانیوں کی ترقی کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ 2022 میں نہیں بلکہ 2050 سے بھی آگے جی رہے ہیں۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ آپ کبھی جاپان جائیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو کسی نے ٹائم مشین میں ڈال کر 50 سال آگے بھیج دیا ہے۔ دوستو جاپانی لوگ صرف ٹیکنالوجی میں ہی نہیں بلکہ ایمانداری میں بھی دنیا میں نمبر 1 ہیں۔ آپ روڈ پر 50 لاکھ بھی پھینک دیں اور 10 دن بعد جا کر دیکھیں تو آپ کو صحیح سلامت اسی جگہ ملیں گے۔ آپ کسی کو کندھا مارے تو سامنے والا معذرت کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ وفاداری اتنی کہ جاپانی بیوی پوجا کرنے کو آ جائے۔ وقت کی پابندی اتنی کہ ایک دن ایک ٹرین 10 منٹ لیٹ کیا ہوئی انہوں نے پوری کمپنی ہی بند کر دی۔ چاول ان کی مرغوب غذا ہے۔ ایک بار چاول کا قحط پڑا تو اس کے بعد انہوں نے 30 سال کا اتنا بڑا ذخیرہ کر لیا کہ چاول اب دنیا سے تو نایاب ہو جائے لیکن جاپان سے نہیں۔ آج ہم آپ کو جاپنیز ٹیکنالوجی کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم جاپان کی چند ایک ٹیکنالوجیز کا ذکر کرنے۔ نمبر 1، کلر چینجنگ گروتھ۔ دوستو جاپان کی وہ ٹیکنالوجی جسے ہم نے یہاں پہ نمبر 1 پہ جگہ دی ہے اس کا نام ہے کلر چینجنگ گروتھ۔ دوستو آپ نے اسمارٹ فون، اسمارٹ واچ اور اسمارٹ گیجٹس کا استعمال تو کیا ہی ہوگا۔ اگر استعمال نہ بھی کیا ہو تو ان کے بارے میں سنا ضرور ہوگا۔ لیکن دوستو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج اسمارٹ ڈریس کے حوالے سے۔ دوستو آپ نے کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی میرج سرمنی میں جانا ہو یا کسی بھی سیمینار میں جانا ہو تو آپ کو مختلف قسم کے ڈریسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جاپان کے لوگ اس ٹینشن سے بھی آزاد ہیں کیونکہ ان کے پاس موجود ہے اسمارٹ ڈریس سسٹم۔ دوستو وہ ایک ہی ڈریس پہنتے ہیں لیکن اس کا کلر وہی ہوتا ہے جو جاپانی چاہتے ہیں۔ دوستو وہ لوگ ایک ہی ڈریس خریدتے ہیں اور اس سے مختلف کلرز لیتے ہیں۔ یعنی اگر صبح انہیں وائٹ کلر پہننا ہے تو اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا، شام کو انہوں نے بلیک کلر پہننا ہے تو اسی اسمارٹ ڈریس کا کلر بلیک ہو جائے گا۔ اور دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ہی دن میں اس سے 50 کلرز لے سکتے ہیں۔ تو دوستو اس زبردست ٹیکنالوجی پہ ایک لائک تو بنتا ہے۔ نمبر 2، دوستو آج کی اس ویڈیو میں جس جاپنیز ٹیکنالوجی کو ہم نے نمبر 2 پہ جگہ دی ہے اس کا نام ہے آٹومیٹک پارکنگ چیئرز۔ اگر تو آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ کو صبح شام چیئر سیٹ کرنا، ٹیبل سیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ جیسے جھنجھٹ سے تو پالا پڑتا ہی ہوگا۔ لیکن دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ جاپانی اس ٹینشن سے بھی آزاد ہیں کیونکہ ان کے پاس موجود ہے آٹومیٹک پارکنگ چیئر سسٹم۔ دوستو جب وہ صبح آفس جاتے ہیں تو وہ کرتے یہ ہیں کہ آفس اوپن کرتے ہی صرف ایک بار ایک تالی بجاتے ہیں اور تمام کی تمام چیئرز آٹومیٹکلی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوستو وہ سارا دن کام کرتے ہیں اور شام کو جب آف کر کے جانے لگتے ہیں تو اس کے بعد ایک دوبارہ تالی بجاتے ہیں اور تمام کی تمام چیئرز آٹومیٹکلی کلوز ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو کیا کہتے ہیں آپ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں؟ نمبر 3، ہائی وے تھرو اے بلڈنگ۔ دوستو ہم نے یہاں پہ جس جاپانی ٹیکنالوجی کو نمبر 3 پہ جگہ دی ہے اس کا نام ہے ہائی وے تھرو اے بلڈنگ۔ دوستو یہ بات کچھ ایسے ہے کہ جاپان کی حکومت ایک بہت بڑا ہائی وے بنا رہی تھی جس کے راستے میں ایک بلڈنگ آ گئی تھی۔ جب جاپان کی حکومت نے اس بلڈنگ کے اونر سے رابطہ کیا تو اس نے وہ بلڈنگ کی جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ اور جاپان کے اندر قانون اتنا سخت ہے کہ وہاں کی حکومت بھی کسی کا حق سلب نہیں کر سکتی۔ دوستو جاپان کی حکومت نے اس چیز کا ایک جگاڑ لگایا۔ انہوں نے اس بلڈنگ کے اونر سے فلیٹ نمبر 6، 7 اور 8 کرائے پہ لے لیا اور دوستو دیکھتے ہی دیکھتے اس بلڈنگ کے بیچ میں سے انہوں نے روڈ گزار دیا۔ جی ہاں دوستو اس روڈ کو آج کل ہائی وے تھرو اے بلڈنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، جاپنیز وینڈنگ مشین۔ دوستو نمبر 4 پہ ہم نے جس جاپانی ٹیکنالوجی کو جگہ دی ہے اس کا نام ہے جاپنیز وینڈنگ مشین۔ تو اگر آپ نے کچھ خریدنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کسی شاپ کا رخ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بھی موجود نہیں ہوتا۔ لیکن دوستو جاپانیوں کے پاس ایک اور آپشن بھی موجود ہے، وہ ہے جاپان کی وینڈنگ مشین۔ دوستو جاپان میں جگہ جگہ پہ وینڈنگ مشینز نصب ہوتی ہیں۔ یہاں سے آپ روزمرہ کی تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مشین کا استعمال کچھ یوں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی مطلوبہ چیز سلیکٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کی مطلوبہ رقم مشین کے اندر ڈالنی ہوتی ہے۔ چند ہی سیکنڈز کے اندر آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو دوستو کیا کہیں گے آپ اس وینڈنگ مشین کے بارے میں؟ نمبر 5، گروسری سٹورز۔ دوستو آپ روزانہ گروسری سٹورز میں تو جاتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم سٹور پہ جاتے ہیں اور اپنی مطلوبہ چیز لے کے اسٹاف کو اس کا بل پے کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستو جاپان کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔
دوستو جاپان کے اندر گروسری سٹورز تو موجود ہیں، لیکن وہاں پہ نہ تو سٹاف ممبر ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا آنر موجود ہوتا ہے۔ یعنی لوگ سٹورز میں جاتے ہیں، اپنی مطلوبہ چیز اٹھاتے ہیں اور اس چیز کی مطلوبہ رقم رکھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوستو اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ پھر ہائی پروفائل CCTV کیمراز نصب ہوتے ہوں گے۔ تو دوستو اب بھی آپ غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ جاپان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں پہ نہ تو سٹاف موجود ہوتا ہے اور نہ ہی CCTV کیمراز، کیونکہ جاپان کے لوگ اتنے ایماندار ہیں، وہاں پہ کوئی کسی کا 1 روپیہ بھی اضافی نہیں لیتا۔ دوستو یہاں پہ ہم نے ذکر کیا ہے جاپان کی صرف چند ایک ٹیکنالوجیز کے حوالے سے۔ اگر ہم یہاں مزید کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ جاپان کی ٹیکنالوجی اور ایمانداری کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک دنیا بھر کے مختلف فیکٹس پہنچائیں۔ دوستو اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔